علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 16ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سورہ کہف کی آخری 36 آیات، سورہ مریم مکمل، سورہ طٰہٰ مکمل۔ پہلا حصہ۔ سورہ کہف کے بقیہ حصے میں 2 باتیں یہ ہیں: 1، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ جو 15ویں پارے کے آخر میں شروع ہو کر 16ویں پارے کے شروع میں ختم ہو رہا ہے۔ 2، ذوالقرنین کا قصہ۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس کے باشندے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکاری تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں موقعوں پر پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ نمبر 1، کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ نمبر 2، بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا۔ اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں محبت اور اطاعت والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ نمبر 3، گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک باپ کے 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں۔ نمبر 2، ذوالقرنین کا قصہ۔ یہ بہت زبردست وسائل والا بادشاہ تھا۔ اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جسے قرآن نے یاجوج و ماجوج کا نام دیا۔ ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج پر دیوار چن دی، اب وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ دوسرا حصہ۔ سورہ مریم میں تقریباً 11 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے۔ 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر قدرے تفصیلی ہے۔ نمبر 1، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ نمبر 2،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن ہی میں گویائی عطا فرما دی۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت کہ شرک نہ کریں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میری بات مان لیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کی مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ باقی 8 انبیاء کرام علیہ السلام کا یا تو بہت مختصر ذکر ہے یا صرف نام آیا ہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام شامل ہیں۔ تیسرا حصہ سورہ طٰہٰ میں 3 باتیں یہ ہیں: نمبر 1، تسلی رسول، 2، قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، 3، قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ نمبر 1، تسلی رسول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرأت فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا۔ اس لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے۔ یہاں بھی یہی سمجھایا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، تابوت کا فرعون کو ملنا، پوری عزت و احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کا لوٹا دینا، آپ سے ایک خبطی کا قتل ہو جانا لیکن اللہ کا آپ کو قصاص سے نجات دلانا، آپ کا کئی سال مدین میں رہنا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون سے نرمی کے ساتھ مباحثہ، اس کا مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، ساحروں کا قبول اسلام، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے نکلنا، فرعون کا لاؤ لشکر کے ساتھ تعقب اور ہلاکت، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، سامری کا بچڑا بنانا اور بنی اسرائیل کی گمراہی، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار، حضرت ہارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا وغیرہ۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر مسجود ملائک بنایا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو، یہاں آرام ہی آرام ہے، نہ تم بھوکے ہوتے ہو نہ ننگے، نہ پیاسے ہوتے ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہو، بس فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے شجر ممنوع میں سے کچھ کھا لیا، اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم